بہادر آدمی وہ ہے جس نے اپنی قوت ارادی کے استعمال سے اس طور پر اپنی تربیت کر لی کہ یہ اس کی عادت بن گئی۔ اس کے برعکس بزدل اور برا آدمی وہ ہے جس نے اپنی قوت ارادی کو بیکار رکھا اور اپنی ناجائز خواہشات کی لگام اتنی ڈھیلی چھوڑ دی کہ یہ سب اس کی عادت بن گئی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس مصروف دور میں ہمارے پاس ایک چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے اور وہ ہے وقت کی اس کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چیپٹر کا نچوڑ کر کے خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کم وقت میں وہ سب حاصل کر سکیں جو حاصل کرنے کے لیے مشکل اور تفصیلی مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے اگلے چیپٹر کی جانب۔ فرض ایک ایسی شے ہے جو انسان پر واجب الادا ہے۔ جو بھی شخص اخلاقی دیوالیہ سے بچنا چاہتا ہے اسے اس چیز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہر شخص پر مختلف اقسام کے فرائض واجب الادا ہوتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی جنگ ہے جسے بہادری سے لڑنا چاہیے۔ خدا نے جو قوت ارادی ہم کو عطا کی ہے، خواہ کم یا زیادہ، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔ نہ استعمال کر کے یا برے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اس کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ فرض کی ادائیگی میں جو چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں وہ ہیں تذبذب یعنی کشمکش کی کیفیت اور ارادے کی کمزوری۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف ضمیر کو نیکی اور بدی کا بخوبی علم ہوتا ہے اور دوسری طرف کاہلی، خود غرضی اور نفس کی غلامی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر قوت ارادی کمزور ہے یا غیر تربیت یافتہ ہے تو وہ کچھ عرصہ تک دونوں اثرات کے درمیان گری رہتی ہے، لیکن آخرکار اس ترازو کا پلڑا کسی ایک جانب جھک جاتا ہے اور اس کا انحصار ہوتا ہے قوت ارادی کے استعمال پر۔ ضمیر کے مطابق اپنی قوت ارادی سے کام لینے کی طاقت کا ہونا یا گھٹیا تحریکات کے اثرات کا مقابلہ کرنا اخلاقی نشوونما کے لیے نہایت اہم ہے اور اس میں کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ مستقل کوشش سے اس کی عادت ڈالی جا سکتی ہے۔ دوستو، بہادر آدمی وہ ہے جس نے اپنی قوت ارادی کے استعمال سے اپنی تربیت خود کر لی۔ اسی طرح سے ایک بزدل شخص یا برا آدمی وہ ہے جس نے اپنی قوت ارادی کو بیکار رکھا اور اپنی ناجائز خواہشات کی لگام اتنی ڈھیلی چھوڑ دی کہ وہ بھی اس کی عادت بن گئی۔ اگر کوئی سیدھا کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کو خود کوشش کرنا پڑے گی۔ دوسروں کے سہارے سے تھوڑی دیر آدمی سیدھا کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن سہارا ہٹتے ہی آدمی دھڑام سے نیچے گر پڑتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ بھی حالات کے غلام رہے ہیں اور دھوکے بھی کھاتے رہے ہیں، اور جنہوں نے ناممکن معلوم ہونے والے حالات میں بھی تاریخ ساز فیصلے کیے وہ خود پر مکمل قابو، یقین اور معاملہ فہمی رکھتے تھے، اور یہ سب وہ خود کی ذات کو پہچان کر اور ہر قسم کے خوف کو تسخیر کرنے کے بعد ہی حاصل کرتے تھے۔ جس وقت تک کسی قوم میں فرض شناسی موجود ہے تب تک اس قوم کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کسی قوم میں فرض شناسی موجود نہ ہو تو وہاں عیش و عشرت کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی قوم کا خدا ہی حافظ ہے، کیونکہ اس قوم کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی بہت سی قوموں کی مثال ملتی ہے۔ دنیا میں شاید سب سے بدترین عیب جھوٹ بولنا ہے، جس سے دلوں میں بدگمانی اور گمراہی پیدا ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے والے میں اخلاقی بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس عیب کو نہایت معمولی سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی جھوٹ بول کر گزار دیتے ہیں اور دوسروں سے بھی جھوٹ بلواتے ہیں۔ در حقیقت ایسے لوگ دو منہ والے سانپ کی مانند ہوتے ہیں اور آخر میں یہ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جلد یا بدیر اصلیت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ جھوٹ بہت سی شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی یہ حکمت عملی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کبھی مصلحت کا روپ دھار لیتا ہے، اور کبھی اخلاقی تحفظ کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ کبھی آدھا سچ بولا جاتا ہے اور کبھی بات کو گھما پھرا کر ایسے بولا جاتا ہے کہ سننے والے پر بالکل غلط اثر پڑتا ہے۔ جھوٹ کو چاہے کتنی ہی خوبصورتی سے کیوں نہ بولا جائے، وہ آخر جھوٹ ہی رہتا ہے اور کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت سے بچنے کی کوشش میں خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اخلاقی اعتبار سے منافق اور ریاکار ہوتے ہیں اور رہی صحیح عزت کی بھی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ میں وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں جو فی الوقت اور در حقیقت ان میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے برعکس ایک مضبوط آدمی اپنے کارناموں کو نشر نہیں کرتا بلکہ عاجزی سے کام لیتا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ زندگی کی تمام مسرتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور قلبی سکون کے لیے فرض شناسی اور راست گوئی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے صرف ارادہ کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ خود پر قابو پا کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک قوت ارادی نہ ہو، ارادہ محض خوش خیالی ہے۔
یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جس طرح برقی آلات اور مشینیں بجلی کے بغیر بیکار رہتی ہیں، اسی طرح قوت ارادی کے بغیر انسان نیم مردہ، مفلوج، تنگ نظر اور بیکار رہتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا چیپٹر اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ اس معلومات پر غور کرتے ہوئے ہم اپنی قوت ارادی کو صحیح جگہ استعمال کریں گے تاکہ ہم بھی باحیثیت فرد اور قوم کامیابی کا سفر شروع کر سکیں۔ جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور خود سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔